برفیلی ہوا ان کی ہڈیوں میں سرایت کر رہی تھی۔ گرم جرابوں کے اوپر چڑھائے ہوئے لانگ بوٹ پہن کر اپنے بیس کیمپ سے روانگی کے وقت جہانگیر کو اپنے پاؤں جلتے ہوئے محسوس ہوئے، لیکن اب اسے احساس ہونے لگا تھا کہ اگر اس طرح چند میل اور برف کے جہنم میں انہیں رینگنا پڑا تو اس کی تمام انگلیاں ایک ایک کر کے اس کے جسم سے الگ ہو جائیں گی۔ اپنی جیکٹ پر پہنے لمبے چغانما فرن سے اس نے چند سیکنڈ کے لیے ہاتھ باہر نکال کر کندھے سے لٹکتی گن کی پوزیشن بدلی اور اسے یوں لگا جیسے اس کے ہاتھ منجمد ہو گئے ہوں۔ گزشتہ 3 گھنٹے سے وہ اپنے گائیڈ کی پیروی میں برفیلی اور نوکدار چٹانوں پر حشرات الارض کی سی رفتار سے چل رہے تھے۔ جہانگیر پہلی مرتبہ سرحد عبور کر رہا تھا، لیکن ان کے گائیڈ کا سرحد کے آر پار آنا جانا لگا رہتا تھا۔ ان کے بیس کمانڈر نے روانگی سے چند منٹ پہلے جہانگیر کو ان کوڈ ورڈ سے آگاہ کیا تھا جو اس نے ملاپ کے لیے استعمال کرنے تھے۔ اس نے جہانگیر سے کہا تھا، تمہارے باقی 6 ساتھیوں کی زندگیوں کا دار و مدار تمہارے زندہ رہ جانے پر ہے۔ اگر دشمن سے راستے میں مڈ بھیڑ ہو جائے تو کوشش کرنا کہ تم شہید ہونے والے اس دستے کے آخری مجاہد ہو۔ تم جانتے ہو کہ یہ سپلائی اندر پہنچنا کتنا ضروری ہے۔ اس مرحلے پر جبکہ ہم دشمن کو مسلسل دیوار کی طرف دھکیل رہے ہیں، اسے فارغ رہنے کی مہلت نہیں دی جا سکتی۔ ہمیں دشمن کو بہر صورت مصروف رکھنا ہے۔ اگر اسے فراغت مل گئی تو زخم خوردہ بھیڑیے کی طرح وہ ہمارے بے بس عوام کی رگوں سے خون کے آخری قطرے بھی نچوڑ لے گا۔ ان حالات میں مجاہدین کی صفوں میں تمہاری موجودگی سے ان کا حوصلہ بہت بڑھ جائے گا، اور دشمن کا یہ تاثر اور پروپیگنڈا بھی دم توڑ دے گا کہ اس نے پیش بندی کر کے مجاہدین کی لائف لائن کاٹ دی ہے۔ جہانگیر، اس لائف لائن کو کبھی نہ کٹنے دینا۔ خدا تمہارا حامی و ناصر ہو۔ جہانگیر نے بڑے پراعتماد لہجے میں کہا، میں آپ کی توقعات پر پورا اترنے کی کوشش کروں گا سر۔ اور بیس کمانڈر نے مطمئن ہو کر گردن ہلا دی۔ یوں لگتا تھا جیسے اسے جہانگیر کی یقین دہانی پر اعتماد رہا ہو۔ اپنے سفر کا آغاز انہوں نے سر شام کیا تھا۔ اس مرتبہ مجاہدین کی حکمت عملی بڑی کامیاب رہی تھی۔ انہوں نے جہانگیر اور اس کے ساتھیوں کی روانگی سے پہلے ہی ایک ریکی پارٹی اندر بھیج دی تھی، جس نے طے شدہ منصوبے کے مطابق دشمن کے علاقے میں گھس کر اس کو للکارا۔ پہلے تو دشمن نے اس حرکت کو مجاہدین کی بوکھلاہٹ سمجھا، لیکن جیسے ہی ان کے عقب سے ایک مجاہد نے گرینیڈ پھینکنے شروع کیے اور پہلا مورچہ تباہ ہوا تو وہ لرز کر رہ گئے۔ خوفزدہ بھارتیوں پر جلد ہی غصہ غالب آنے لگا۔ مجاہدین کی یہ جرت رندانہ ان کے نزدیک ناقابل معافی جرم تھی۔ اگلے مورچوں پر نصب وائرلیس سیٹ پر کمپنی کمانڈر کی غصیلی آواز سنائی دی، بھون کر رکھ دو انہیں، خبردار اگر کوئی بھی زندہ بچ کر جانے دیا۔ اس کے ساتھ ہی غصے اور نفرت سے بھرے بھارتی فوجیوں نے اس سمت فائرنگ شروع کر دی جدھر سے ان پر حملہ ہوا تھا۔ 10 منٹ تک وہ دیوانہ وار گولیاں برساتے رہے۔ گولیوں پر ان کی گالیوں کی آوازیں غالب تھیں اور ان کے دل و دماغ میں موجود ساری نفرت ان کی انگلیوں میں مجتمع ہو گئی تھی۔ لیکن حیرت انگیز طور پر جب دوسری طرف سے کوئی جواب نہ ملا تو وہ کچھ پریشان بھی ہو گئے۔ اگلے مورچوں سے کمپنی کمانڈر کو پیغام ملا، سر دوسری طرف خاموشی ہے، شاید حملہ آور مارے گئے ہیں۔ کمانڈر بولا، شٹ اپ ایڈیٹ، اپنے مورچے میں بیٹھ کر تم کس طرح یہ رپورٹ دے رہے ہو؟ کمپنی کمانڈر کرنل مہرا نے اگلے مورچوں میں موجود کیپٹن سنگھ کو ڈانٹ پلا دی۔ کیپٹن سنگھ نے کھسیانی سی آواز میں کہا، سر وہ بالکل خاموش ہیں۔ کمپنی کمانڈر بولا، بے وقوف، وہ پہلے سے محفوظ کور لے چکے ہیں، فوراً ریکی کرو اور مجھے صحیح صورتحال کی رپورٹ دو۔ مجھے صبح تک ان لوگوں کی لاشیں چاہیے۔ اتنی دیدہ دلیری کہ یہ لوگ اب ہمارے علاقے میں گھس کر ہمارے جوانوں کا شکار کھیلنے لگے ہیں۔ کیپٹن سنگھ، انہیں ایسا سبق سکھاؤ کہ چھٹی کا دودھ یاد آ جائے۔ کیپٹن سنگھ بولا، آل رائٹ سر۔ اس نے بظاہر تو کرنل مہرا کے حکم کی اطاعت کی تھی، لیکن یہ خوف اس کے سارے بدن میں سرایت کر چکا تھا کہ اگر حملہ آور ابھی تک محفوظ ہیں تو وہ برف سے ڈھکے اس جنگل میں اپنی آنکھوں سے نائٹ ویژن گوگلز لگائے صرف اس موقع کے منتظر ہوں گے کہ ان کی طرف سے مطمئن ہو کر کب محفوظ مورچوں سے بھارتی فوجی باہر نکلیں اور وہ چن چن کر ان کا شکار کھیلیں۔ اندھیرا اتنا زیادہ نہیں تھا، لیکن چند گز دوری سے بھی کوہرے میں سجھائی نہیں دیتا تھا۔ کیپٹن سنگھ کا تعلق SSG کمانڈو سے تھا۔ وہ کوئی بزدل آفیسر نہیں تھا، لیکن محض کرنل مہرا کی خوشنودی کے لیے وہ اپنے 10-12 سپاہیوں کی بلی دینے کو بہادری خیال نہیں کرتا تھا۔ پہلے ہی اس کا ایک مورچہ تباہ ہو چکا تھا، اس کے 2 جوان مارے جا چکے تھے اور 2 شدید زخمی تھے۔ کیپٹن سنگھ کو کمان سنبھالے بمشکل 10-12 گھنٹے ہی ہوئے تھے۔ اس کی یونٹ کو سیاچن سے یہاں لا کر ڈپلوائے کیا گیا تھا اور ہائی کمان یہ سمجھ رہی تھی کہ شدید برفیلی ہواؤں اور -40 ڈگری درجہ حرارت میں اپنے فرائض انجام دینے والی یہ یونٹ یہاں آ کر خود کو بہت آرام دہ ماحول میں محسوس کرے گی۔ اس بات میں کوئی شک بھی نہیں تھا۔ ان لوگوں کو اس ایریا میں آئے آج 8-10 روز ہونے کو تھے، اور سیاچن کے مقابلے میں یہاں کی سردی کو وہ بھگوان کی کرپا خیال کرتے تھے۔
آج صبح ہی کیپٹن سنگھ کی کمپنی نے FDL یعنی فرنٹ ڈیفنس لائن کے مورچے سنبھالے تھے، اور شام ڈھلتے ہی وہ رم کی بوتلوں سے دل بہلا رہے تھے کہ یہ بپتا آن پڑی تھی۔ اس نے اپنے گورکھا حوالدار کو مخاطب کیا، دھن بہادر نے پاؤں کی ایڑیاں جمائیں۔ یس سر۔ اسے سمجھ آ گئی تھی کہ کیا حکم ملنے والا ہے۔ 5 جوانوں کو ساتھ لے کر باہر نکلو، میں سامنے روشنی راؤنڈ فائر کروا رہا ہوں، خبردار کوئی خطرہ مول نہیں لینا، میں مزید کیجویلٹی برداشت نہیں کروں گا۔ خیال رہے وہ لوگ محفوظ آڑ میں ہیں، بڑے پکے نشانے باز ہیں اور ان کے پاس نائٹ ویژن بھی موجود ہیں، وہ تمہیں گھیر کر مارنا چاہیں گے، زیادہ بہادری کے چکر میں پڑ کر اپنی جان نہ گوانا، بہت احتیاط کی ضرورت ہے، میری بات سمجھ گئے نا؟ کیپٹن سنگھ نے اس کی طرف مانی خیز نظروں سے دیکھا۔ حوالدار دھن بہادر نے تن کر جواب دیا، یس سر، بالکل سمجھ گیا صاحب، بے فکر رہیے سر، اب ان میں سے ہی کوئی مرے گا، ہم میں سے نہیں۔ کیپٹن بولا، اوکے گو اہیڈ، گڈ لک۔ اس نے حوالدار دھن بہادر کے کندھے تھپتھپائے جو زمیندوز سرنگ نما مورچوں میں چند قدم چل کر دائیں ہاتھ گھوم گیا۔ زمیندوز مورچوں کے اس جدید نظام کے تحت بھارتی فوج نے زیر زمین ایک الگ دنیا آباد کر رکھی تھی، اور بلا شبہ ان کی مضبوطی ناقابل چیلنج دکھائی دیتی تھی۔ حوالدار دھن بہادر نے اپنے 5 آزمودہ ساتھیوں کو روانگی سے پہلے بریفنگ دی تھی کہ انہیں دشمن کو مارنے سے زیادہ اپنی جانوں کی سلامتی کا مشن انجام دینا ہے، اور باہر موجود شکاریوں سے بھی آگاہ کر دیا تھا۔ حوالدار دھن بہادر کی طرف سے واکی ٹاکی پر سٹارٹ سگنل ملتے ہی کیپٹن سنگھ نے پہلے سے مختلف کونوں میں محفوظ اپنے جوانوں کو فائرنگ سگنل دیا، اور انہوں نے روشنی راؤنڈ کی فائرنگ اس طرح شروع کر دی جیسے توپوں سے گولہ باری کر رہے ہوں۔ چند سیکنڈ کے اندر ہی ان لوگوں نے اندھیرے کو اجالے میں تبدیل کر دیا، اور اب سینکڑوں گز دور تک دن کی روشنی کی طرح سارا منظر واضح اور صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی پہاڑی سلسلے کی اونچی چوٹیوں پر نصب گنوں کو حکم ملا، اور چند منٹ میں مارٹر کے گولوں سے ساری فضا دہل کر رہ گئی۔ یہ گنیں اس ترتیب سے نصب کی گئی تھیں کہ اپنی رینج میں آنے والی کوئی شے ان سے بچ نہیں سکتی تھی۔ سرحدی لکیر کے پار تک دشمن کارپیٹ فائرنگ کر رہا تھا۔ روشنی راؤنڈ کی روشنیوں کے دم توڑنے سے پہلے درختوں کو آگ لگ رہی تھی، ان پر جمی برف پگھل رہی تھی، اور برف کے اس صحرا میں جب بھی کوئی گولہ پھٹتا تو آسمان کی بلندیوں تک برف اور آگ کا الاؤ سا پھیلتا چلا جاتا۔ 15-20 منٹ کی اس فائرنگ کے بعد حوالدار دھن بہادر اور اس کے ساتھ ہی باہر نکلے، اور انہوں نے 2 گھنٹے تک FDL کے ساتھ ساتھ سارا جنگل چھان لیا، لیکن وہاں اب ان کے لیے تھا ہی کیا۔ وہ لوگ اندازہ ہی نہ کر سکے کہ اپنی مختصر کارروائی ختم ہوتے ہی مجاہدین برق رفتاری سے اپنے بیس کیمپ کی طرف لوٹ گئے ہیں۔ صبح جب کرنل مہرا اور کیپٹن سنگھ اپنی آنکھوں پر